الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میں آپ اہل ڈنگا اور ڈنگا شہر سے صحافی برادری جو بہت مختصر نوٹس پہ تشریف لائے، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ 2002 سے آج 2022 پہلی دفعہ سیاسی موضوع سے ہٹ کے کسی ذاتی معاملے پہ پریس کانفرنس یا وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی۔ پچھلے مہینہ ڈیڑھ سے عمر چیمہ صاحب کی ایک ٹویٹ سے لے کے اور پھر آج تک بہت ساری سوشل میڈیا پہ افواہیں اور باتیں ہوئیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میرے حلقے کے وہ میرے ساتھی دوست احباب جو ہر دھوپ چھاؤں میں اور سخت سے سخت وقت پہ میرے ساتھ رہے، میں ان تک اصل حقائق اور جو معاملات ہیں وہ پہنچاؤں۔ اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ایک کاروباری معاملے کو ایک جرم قرار دے کے اور جرم بنا کے پیش کر کے اور وہ سیاسی ساکھ اور وہ سرمایہ جو مجھے میرے والد محترم سے ملا شرافت کی سیاست کا اور رزق حلال کا، کسی طرح اس کو داغ کر سکیں۔ جو واقعہ رپورٹ ہوا، جس ادارے کی بات ہوئی، وہ ادارہ 2015 میں ایک معاہدے کے تحت جگہ لیز پر لے کر بنایا گیا، اور میرے ساتھ میرے اور 10 ساتھی ہیں جو کہ ہم 11 افراد اس ادارے کے ڈائریکٹرز ہیں، اور ہمارا سرمایہ اس کے اندر لگا، اور 3-4 سال کی محنت اور سرمایہ سے بلڈنگ بنی جو G14 اسلام آباد میں ہے۔ بریگیڈیئر عبدالرشید قریشی صاحب سے جگہ لیز پہ لے کے 2018 میں وہ لیز باقی دوستوں کے مشورے سے اور کہنے سے میرے نام پہ کی گئی، اور اس ادارے کو آگے چلایا اور بڑھایا گیا۔ 2015 کے بعد تعمیر مکمل ہونے پہ پروفیشنلز اکیڈمی آف کامرس لاہور ان کی فرنچائز لی، جو ہمارے ایک ڈائریکٹر محسن مسلم صاحب کے نام پہ ہے، اور وہاں ICCA اور CA کے طلبہ و طالبات کے لیے تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔ اور ساتھ ہی 2017 میں 16 اور 17 میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے الحاق کر کے BS کے 4 پروگرام وہاں شروع کیے گئے، اور 3 سیشنز میں ان کا داخلہ بھی ہوا، اور بچے اور بچیاں وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 2018 سے آگے چلتے ہوئے اور پھر 2022 جون میں بریگیڈیئر عبدالرشید قریشی صاحب نے ایک سول کورٹ میں درخواست دائر کی۔ اس سے پہلے فروری میں نے ان کے خلاف ایک درخواست دائر کی کہ وہ حقوق جو ایک کرایہ دار کے ہیں اور ایک انویسٹر کے ہیں وہ ان سے پہلو بچا رہے ہیں، اور ہمیں تعلیمی ادارہ چلانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہمارے اس معاہدے کے تحت ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی تنازع کھڑا ہوگا تو ہمارے درمیان ثالث مقرر ہوگا جو دونوں پارٹیوں کے اتفاق رائے سے ہوگا۔ فروری میں دائر کیے گئے کیس میں تاحال بریگیڈیئر عبدالرشید صاحب اپنی طرف سے کسی ثالث کا نام دینے سے قاصر ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس تنازع کو ختم کیا جائے۔ اسی دوران عدالت سے جون میں ایک انہوں نے میرے خلاف فیصلہ لے کے اور میرے عملے کو جو رات وہاں ڈیوٹی پر مامور تھا انہیں وہاں سے بھگا دیا، اور اس کے بعد جو پڑھانے والے اساتذہ آتے تھے انہیں بھی فون کر کے کہا گیا جون کے اندر کہ آپ نہیں آئیں گے۔ آج کے دن تک بھی کمپیوٹر لیب، پوری بلڈنگ کے اندر فرنیچر، فکسچر، لائبریری اور بہت سارا دوسرا ساز و سامان وہ میرا بریگیڈیئر عبدالرشید قریشی صاحب کے قبضہ میں ہے، اس بلڈنگ کے اندر موجود ہے۔ اسی دوران انہوں نے ایک اور کمپنی SOS سیو آور سوسائٹی جو وہاں یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے، ان کو میرے کرایہ نامہ کی موجودگی میں ایک اور کرایہ نامہ دے کے اس بلڈنگ کے اندر داخل کر دیا۔ اور اصل لڑائی بریگیڈیئر عبدالرشید قریشی، ان کے ساتھی ڈاکٹر شفقت حمید اور دوسری پارٹی SOS سیو آور سوسائٹی ان کے ساتھ ہے، جس کا پہلا وقوع 6 ستمبر کو ہوا، جس میں عبدالرشید قریشی صاحب اور شفقت حمید انہوں نے بہت سارے مسلح لوگوں کے ساتھ ان کو بھی اس بلڈنگ سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ تھانہ سنگجانی میں دونوں پارٹیوں کے خلاف انسدادی کارروائی ہوئی، اور دونوں کے لوگ حوالات گئے، جیل گئے اور ضمانت کروا کے واپس آئے۔ وہی قضیہ آگے چلتا گیا، اور 29 کو دوسرا واقعہ پھر پیش آیا جب SOS والے لوگ اپنا ادارہ چلانے کے لیے صبح
وہاں اپنی اس کرایہ کے حاصل کی گئی بلڈنگ میں پہنچے تب وہ واقعہ پیش آیا، اور اس دوران مجھے علم ہوا اور میں بھی 29 کو موقع پر گیا کہ اگر کوئی انتظامیہ یا میجسٹریٹ آئے تو میں بھی اپنا کرایہ نامہ اور اس بلڈنگ پہ کیا گیا خرچ اور جون کے اندر جو مجھ سے انہوں نے چھینا ادارہ اور میرا سامان جو آج بھی ان کے پاس ہے میں بھی اس کی بات کر سکوں، اس پاداش میں انہوں نے 29 والی درخواست میں مجھے نامینیٹ بھی کیا اور پرچے میں میرا فائر بھی لکھایا، جو سراسر جھوٹ ہے، اور جس کی بعد میں اسلام آباد پولیس کے ایس پی رخسار مہدی صاحب نے انکوائری کر کے اپنی رپورٹ بھی لکھی جو جمع کرا دی گئی عدالت میں۔ بریگیڈیئر عبدالرشید قریشی صاحب نے پہلا فراڈ میرے ساتھ کیا، دوسرا ایس او ایس کے ساتھ کیا، اور اس سارے کے اندر شفقت حمید نامی شخص ان کا مین کردار ادا کر رہا ہے، جس نے وہ ادارہ جس کے اندر سارا فرنیچر اور فکسچر میرا تھا وہ 13 کروڑ روپے میں ایس او ایس کو بیچا اور 3 کروڑ روپیہ ان سے حاصل بھی کر لیا، اور آج وہ اسلام آباد پولیس کے اندر موجود کچھ کالی بھیڑوں کی وجہ سے اور پیسہ استعمال کر کے وہ یہ پرچے کرانے میں بھی اور اس کو ایک کرمنل جنگ بنانے میں اس وقت وہ مصروف ہے۔ الحمدللہ نہ کبھی اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد ایسا ہوگا کہ کسی بھی ایسے معاملے میں جو ناجائز تصور ہو، جو حلال رزق کا ذریعہ نہ ہو، اس کے اندر میری کی مداخلت یا میرا شامل ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ الحمدللہ مجھے اور میرے والد صاحب کو، میری ساری فیملی کو، ڈنگا شہر ہو، لالا مسا ہو، NA-70 ہو یا ضلع گجرات ہو، ہمیں اپنے دوست احباب پر اور دوست احباب کو ہمارے اوپر یہ یقین ہے، اور میں یہ وضاحت آج ذاتی معاملہ میں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ دوست احباب، وہ ساتھی جنہوں نے جمہوریت کی یہ ساری جنگ میرے خاندان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے لڑی اور مجھے اپنے نمائندے کے طور پہ قومی اسمبلی کے اندر بھیجا۔ الحمدللہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ اعتماد کیا، MNA کی ٹکٹ سے لے کے ضلع گجرات کے اندر وہ مجھے بہت اوپر سیاست میں لے کے آئے، اور پھر یہی نہیں کہ صرف MNA شپ، پارلیمانی سیکرٹری ڈیفنس، اور پھر آخری سال شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بطور اسٹیٹ منسٹر پورٹس اینڈ شپنگ اپنی محنت، صلاحیت اور وہ اعتماد جو NA-70 کے لوگوں کا مجھ پر تھا، اور وہ اعتماد جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا مجھ پر تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا مجھ پر تھا بطور پرائم منسٹر، بطور لیڈر آف دی ٹیم، اس کو قائم رکھا، اس کو بڑھایا، اور دونوں ہی جگہ پہ ڈیفنس کے اندر بھی اور پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت کے اندر بھی اپنے کردار کو محنت، دیانت اور ذہانت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ میں پھر ایک دفعہ سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سوشل میڈیا پر، فیس بک، ٹویٹر اور کوئی بھی واٹس ایپ گروپ ہوں، میری جگہ پہ میرے ان ساتھیوں اور سپاہیوں نے وہ جواب دیا لوگوں کو کہ لوگ حیران تھے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو حلقہ کے اندر ووٹ تو مجھے نہیں دیتے، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی، اعتماد بھی ملا کہ سوشل میڈیا پر چاہے وہ PTI کے ووٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے یا کسی آزاد کینڈیڈیٹ کے، انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی جو حقیقت بھی ہے کہ ہمارا نہ کبھی جرائم سے واسطہ اور پالا رہا اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ رہے گا۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس حقیقت کو لوگوں تک پہنچا سکوں اور اپنے ساتھیوں اور دوستوں تک آپ کے ذریعے سے اصل حقیقت پہنچا سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔